سردار ذوالفقار علی خان کھوسا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ان چند رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کی زندگی اور سیاست ایک طویل زمانی تسلسل، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور علاقائی طاقت کے ارتقاء کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ ان کا شمار ان سیاست دانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف ریاستی نظام کے مختلف ادوار کو قریب سے دیکھا بلکہ ہر دور میں خود کو اس نظام کے اندر برقرار رکھا۔ ان کی سیاست جذباتی نعروں، عوامی خطابت یا وقتی مقبولیت پر نہیں بلکہ طاقت کے مراکز کی تفہیم، علاقائی سیاست کی نزاکت اور ادارہ جاتی بقا کے اصولوں پر قائم رہی۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کی پیدائش 20 اکتوبر 1935 کو برطانوی ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے علاقے بہادر گڑھ میں ہوئی۔ یہ علاقہ تاریخی طور پر بلوچ قبائل کی آباد کاری، سرداری نظام اور نیم خود مختار سماجی ڈھانچے کا مرکز رہا ہے۔ کھوسا قبیلہ جس سے ان کا تعلق ہے بلوچ النسل ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب میں سب سے منظم اور اثر و رسوخ رکھنے والے قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ اس قبیلے کی سیاسی اہمیت محض عددی برتری تک محدود نہیں بلکہ زمینداری، روایتی قیادت اور ریاستی اداروں کے ساتھ تاریخی تعلقات پر مبنی ہے۔ ان کے والد سردار دوست محمد خان کھوسا برطانوی دور میں تسلیم شدہ قبائلی سردار اور تمندار تھے۔ تمنداری نظام کے تحت انہیں نہ صرف وسیع اراضی پر اختیار حاصل تھا بلکہ برطانوی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ اور مقامی نظم و نسق میں شمولیت بھی ان کے فرائض میں شامل تھی۔ سردار دوست محمد خان کھوسا کی وفات 1935 میں ہی ہوئی۔ والد کی وفات کے بعد سردار ذوالفقار علی خان کھوسا ابھی شیر خوار تھے، تاہم بلوچ قبائلی روایت کے مطابق سرداری اور تمنداری ان کے نام منتقل ہو گئی۔ عملی قیادت اگرچہ ان کے خاندان کے بزرگوں اور معتبر افراد نے سنبھالی مگر سماجی اور قانونی طور پر انہیں کھوسا قبیلے کا سردار تسلیم کیا گیا۔ یہی وہ پہلا نقطہ تھا جہاں ان کی زندگی ایک عام فرد سے الگ ہو گئی۔ بچپن ہی سے انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ وہ صرف اپنی ذات کے نہیں بلکہ ایک پورے قبیلے کے نمائندہ ہے۔ اس احساس نے اس کی شخصیت میں ذمہ داری، تحمل اور فیصلوں میں احتیاط جیسے اوصاف پیدا کیے جو بعد میں ان کی سیاست کا بنیادی مزاج بنے۔ تعلیم کے حوالے سے سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کی تربیت اس طبقے کے مطابق ہوئی جو مستقبل میں ریاستی نظم و نسق کا حصہ بنتا ہے۔ 1941 سے 1946 تک انہوں نے لاہور کے کوئین میری کالج میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہ ادارہ اس وقت برصغیر کے منتخب تعلیمی مراکز میں شامل تھا جہاں نظم و ضبط، اخلاقیات اور زبان دانی پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے 1946 سے 1954 تک لاہور کے چیفز کالج جو بعد میں ایچیسن کالج کہلایا اس میں تعلیم حاصل کی۔ ایچیسن کالج محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی اور سماجی تربیت گاہ تھا جہاں سے نکلنے والے افراد ریاستی بیوروکریسی، فوج اور سیاست میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ایچیسن کالج میں قیام کے دوران سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے نہ صرف رسمی تعلیم حاصل کی بلکہ سیاسی شعور، ریاستی ڈھانچے کی تفہیم اور اقتدار کے مزاج کو قریب سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست میں کبھی ناپختگی یا جذباتی پن غالب نظر نہیں آیا۔ وہ جانتے تھے کہ اقتدار کے ایوانوں میں زبان، رویہ اور وقت کی پہچان سب سے اہم ہوتی ہے۔ عملی سیاست میں ان کا باقاعدہ داخلہ 1962 میں ہوا جب پاکستان جنرل ایوب خان کے صدارتی نظام کے تحت چل رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب جمہوریت محدود مگر سیاست شدید کنٹرول میں تھی۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت انتخاب جیتنا محض عوامی مقبولیت کا نتیجہ نہیں بلکہ ریاستی اعتماد، علاقائی اثر و رسوخ اور انتظامی قبولیت کا امتحان ہوتا تھا۔ ایسے ماحول میں صرف 26 سال کی عمر میں مغربی پاکستان اسمبلی کا رکن منتخب ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نہ صرف قبائلی سطح پر مضبوط تھے بلکہ ریاستی حلقوں میں بھی انہیں ایک قابل اعتماد شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد صوبائی سیاست کا نیا باب کھلا اور سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے پنجاب اسمبلی کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ان کی سیاست نے مکمل پختگی حاصل کی۔ وہ محض اسمبلی کی رکنیت پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ عملی حکومت، پالیسی سازی اور انتظامی معاملات میں براہ راست کردار ادا کرنے کے خواہاں
رہنما تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار کابینہ کا حصہ بنتے رہے۔ انہوں نے تعلیم، آبپاشی و بجلی، مواصلات و تعمیرات عامہ، خزانہ و منصوبہ بندی و ترقی، مقامی حکومت اور دیہی ترقی جیسے حساس اور اہم محکمہ سنبھالے۔ یہ محکمے عام طور پر ان سیاستدانوں کو دیے جاتے ہیں جو بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا فائل سسٹم، قواعد و ضوابط اور انتظامی پیچیدگیوں سے واقف تھے۔ ان کا انداز حکومت محض آرائی کے بجائے مفاہمت پر مبنی تھا، جس کی وجہ سے وہ بیوروکریسی اور سیاسی قیادت دونوں کے لیے قابل قبول رہے۔ ان کی سیاست کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ نظریاتی نعروں کے بجائے زمینی حقائق پر یقین رکھتے تھے۔ جنوبی پنجاب جیسے پسماندہ خطے میں ترقیاتی منصوبے، آبپاشی کے نظام، سڑکیں، تعلیمی ادارے اور صحت کی سہولیتیں عوام کی اولین ترجیح ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی وزارتوں کے دوران انہی شعبوں پر توجہ دی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حلقے میں ان کی سیاسی گرفت مضبوط رہی۔ پنجاب اسمبلی میں مسلسل 9 مرتبہ کامیابی ان کی سیاست کا ایک منفرد پہلو ہے۔ یہ تسلسل محض انتخابی چالاکی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم سیاسی نیٹ ورک، قبائلی وفاداری اور مسلسل عوامی رابطے کا مظہر تھا۔ وہ الیکشن کے دنوں میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی اپنے حلقے میں موجود رہتے، عوامی مسائل سنتے، قبائلی تنازعات میں ثالثی کرتے اور انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر مسائل حل کروانے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ووٹر انہیں محض سیاست دان نہیں بلکہ سردار اور سرپرست کے طور پر دیکھتے تھے۔ 1990 کی دہائی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وابستگی مضبوط ہوئی۔ نواز شریف کے ساتھ ان کا تعلق محض جماعتی نہیں بلکہ تجربے اور اعتماد پر مبنی تھا۔ 1997 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی بھاری کامیابی کے بعد انہیں 1999 میں پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا۔ تقرری اس بات کی علامت تھی کہ مرکز انہیں ایک متوازن، غیر متنازع اور عینی کردار کے لیے موزوں سمجھتا تھا۔ اگرچہ ان کا دور گورنری مختصر رہا مگر اس دوران وہ عینی حدود کے اندر رہتے ہوئے صوبائی معاملات میں استحکام کے حامی رہے۔ 12 اکتوبر 1999 کے مارشل لا نے پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ اس دور میں سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے نہ کھل کر مزاحمت کی اور نہ ہی مکمل خاموشی اختیار کی۔ ان کا رویہ محتاط اور حقیقت پسندانہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ براہ راست تصادم نہ صرف ذاتی سیاست بلکہ قبائلی اثر و رسوخ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ رویہ ان کی سیاست کی اصل روح کو ظاہر کرتا ہے، جہاں بقا، توازن اور اثر و رسوخ کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ بعد ازاں سینٹ میں ان کی سیاست نے انہیں قومی سیاست میں ایک بار پھر فعال کر دیا۔ 2012 سے 2018 تک وہ پنجاب سے سینیٹر رہے۔ ایوان بالا میں ان کی گفتگو جذباتی نعروں کے بجائے تجربے اور تاریخی شعور پر مبنی ہوتی تھی۔ وہ صوبائی خود مختاری، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور جنوبی پنجاب کے مسائل پر بات کرتے رہے مگر ان کا انداز ہمیشہ شائستہ اور محتاط رہا۔ 2018 میں مسلم لیگ نون سے علیحدگی اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ان کے سیاسی سفر کا ایک اہم موڑ تھا۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب پاکستان کی سیاست ایک نئے طاقت کے توازن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس فیصلے کو محض وفاداری کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک تجربہ کار سیاستدان کی جانب سے بدلتے ہوئے حالات کا ادراک سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس فیصلے پر تنقید بھی ہوئی مگر یہ ان کی سیاست کے اس پہلو کو ظاہر کرتا ہے جہاں وہ جذبات کی بجائے حقیقت پسندی کو ترجیح دیتے تھے۔ قبائلی سطح پر سردار ذوالفقار علی خان کھوسا آج بھی کھوسا قبیلے کے روایتی سردار اور تمندار مانے جاتے ہیں۔ بلوچ قبائلی نظام میں سردار کا کردار محض اعزازی نہیں بلکہ عملی اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ تنازعات کا حل، زمینوں کے معاملات، سماجی فیصلے اور قبیلے کی مجموعی سمت کا تعین سردار کے ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کردار کو پوری زندگی نبھایا اور یہی وجہ ہے کہ ان کا قبائلی اثر و رسوخ سیاست کے ساتھ ساتھ قائم رہا۔ ان کے بیٹوں کا سیاست میں آنا اور سردار دوست محمد خان کھوسا کا صوبائی سطح پر اعلیٰ عہدوں تک پہنچنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کھوسا خاندان کی سیاست محض ایک فرد تک محدود نہیں رہی بلکہ ایک سیاسی روایات کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یوں سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نہ صرف ایک سیاست دان بلکہ ایک پورے سیاسی عہد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر سردار ذوالفقار علی خان کھوسا پاکستان کی سیاست میں ایک ایسے کردار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے جنہوں نے سرداری، جمہوریت، پارلیمانی سیاست اور ریاستی نظام کے درمیان توازن قائم رکھا۔ ان کی زندگی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ پاکستان کی سیاست صرف نعروں اور انقلابات سے نہیں بلکہ خاموش، مسلسل اور حقیقت پسندانہ سیاست سے بھی آگے بڑھتی رہی ہے۔ ان کا سیاسی سفر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سنجیدہ، پیچیدہ اور قابل مطالعہ باب ہے۔